السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اور سوال آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، ایک بہن کی طرف سے آیا ہے اور کچھ بھائی حضرات نے بھی اس کے اوپر تبصرہ کرنے کے لیے کہا ہے۔ سوال کا تعلق میاں بیوی کے رشتے سے ہے، جس پر ہم پچھلے چند دنوں سے بات کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ شوہر حضرات یہ گھر والی اور باہر والی کے چکر میں پھنس جاتے ہیں، اور یہ کیا مسئلہ ہے کہ گھر میں ایک تناؤ کی سی صورت حال رہتی ہے۔ اس میں کچھ قصور اگر شوہر کا ہے تو کچھ قصور بیوی کا بھی ہے۔ میں نے پہلے بھی اس پر بات کی تھی آپ سے کہ دیکھیں، نفس سب کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ یوسف میں آتا ہے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں نفس سے بری ہوں، بلکہ نفس امارہ تو برائی ہی کی طرف اکساتا ہے۔ ہاں، وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ عز و جل کی طرف سے خاص پروٹیکشن ملتی ہے، لیکن عامۃ الناس، عام آدمی، مینگو پیپل، کامن مین، ان کے لیے یہی ہے کہ انہیں تربیت نفس کرنی پڑتی ہے۔ ہر انسان کی تربیت نفس نہیں ہوئی بھی ہوتی تو وہ گناہوں کی طرف بہت جلدی اٹریکٹ بھی ہو جاتا ہے، اور گناہ کی طرف نفس جب حاوی ہوتا ہے تو اٹریکشن آٹومیٹکلی بڑھ جاتی ہے، اور لذت بھی اس کو گناہوں میں آتی ہے، گو کہ گناہ کے ختم ہونے کے بعد لذت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر کبھی کبھی ضمیر جاگ اٹھتا ہے تو ندامت کا احساس ہوتا ہے، اور کبھی کبھی جب ضمیر مر جاتا ہے تو نیکسٹ ٹائم اور زیادہ بڑے گناہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے، یا اس گناہ کو ریپیٹ کرنے کی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ نفس امارہ میں بگاڑ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر شکر گزاری نہیں ہوتی۔ ٹھرک جس پر ہم نے بات کی تھی، ایک تو یہ معاملہ ہے شکر گزاری کے عنصر کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ خوب تر کی جو تلاش ہے اس کے ضمن میں بہت سارے ایسے مسائل سے گزرتا ہے، جس کو اقبال نے کہا تھا کسی اور رنگ میں، اور ہمارے ہاں اسے بیان کیا جاتا ہے کسی اور رنگ میں، کہ لیکن اس کا جو محور ہے وہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ انسان خوب سے خوب تر کی تلاش میں مثبت کاموں میں، پازیٹیو کاموں میں چلے، نہ کہ منفی کاموں میں، نیگیٹو کاموں میں چلے۔ تو اسی لیے اس کی طرف نشاندہی کرنی ضروری ہے کہ خوب سے خوب تر کی جو تلاش کا سفر ہے اس کو گناہوں کے زمرے میں نہیں بیان کیا گیا۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ یہ باہر جو نفس خراب ہو جاتا ہے، چاہے آفس ہو، چاہے یہ ٹی وی جو ہم بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں، یا سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، ٹک ٹاک سٹارز ہو گئے، یوٹیوب پر، دوسرے پلیٹ فارمز پر انسٹا ریلز ہو گئیں، اور بھی بہت سارے وینیوز ہیں، اور یہ جو اندر کا ایک چھپا ہوا چور دروازہ ہوتا ہے جس میں انسان ایک لذت محسوس کرتا ہے، یہ یاریاں دوستیاں کرنا، یہ تمام مراحل کا نفس سے بہت تعلق ہوتا ہے۔ وہ اس چوری میں، اس خوف میں لذت محسوس کرتا ہے، اور یہ گناہ کے کام ہے۔ کبھی کبھی یہ احساس ہوتا ہے اس کو، اور کبھی کبھی وہ اپنے اس گناہ کے احساس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس میں جیسے پہلے ہی جب میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اس میں دونوں قصوروار ہیں، وہ کیسے کہ مرد اس لیے قصوروار ہے کہ اس میں شکر گزاری نہیں ہے، اس کے دماغ میں کوئی ایسا تخیل بنا ہوا ہے جس کو وہ فالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، نتیجتاً وہ گناہوں کے راستے پہ چل پڑتا ہے کہ گھر میں اللہ نے حلال رکھا ہے، حرام کی طرف رغبت اس کی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اچھا، دوسری طرف خواتین کا کیا اس میں قصور ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں جو ایک عام طور پہ کانسیپٹ زیادہ تر خواتین میں پایا جاتا ہے کہ شادی کے شروع کے دنوں میں تو وہ بنتی سنورتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ بس سر پھاڑ منہ جھاڑ، یا منہ جھاڑ سر پھاڑ، whatever that is، اس کیفیت میں گھر میں ہوتی ہیں۔ وہ گھر میں آتا ہے تو she is not ready for him، لیکن اپنی سہیلیوں کو دکھانے کے لیے وہ ضرور ریڈی ہوتی ہے۔ یعنی شوہر کو امپورٹنس نہیں دیتی وہ، اور مرد کے لیے امپورٹنس بہت ضروری ہے۔ میں ایز اے مرد میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ مرد کی سائیکالوجی میں اسے امپورٹنس اگر نہ دی جائے نا تو وہ بڑا، اس کی ایگو بڑی ہرٹ ہو جاتی ہے، تو اسے امپورٹنس چاہیے ہوتی ہے۔ اسے امپورٹنس آپ نے دینی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کا خیال رکھے، اس کی خیال رکھنا غلامی نہیں ہے۔ تو اسی لیے جو ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی خاطر یوں غلام، دیکھو نا، ایک دوسرے کے لیے کرنا غلامی نہیں ہوتی۔ اگر شوہر بیوی کے لیے دروازہ کھولتا ہے گاڑی کا تو وہ غلامی نہیں ہے، وہ اس کی محبت ہے۔ تو محبت جو ہے نا اس کے اندر یہ پھر انا نہیں آتی۔ ہم نے محبت میں بھی انا کو ڈال دیا ہے،
ایک دوسرے کا خیال کرنا. یہ اچھا ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ جو ناشکراپن ہے نا کہ وہ خدمت بھی کرتی ہے لیکن اس میں ناشکراپن ہے, بندے میں ناشکراپن ہے. اس لیے میں نے اس پر بھی پہلے بات کی, اب اس پہ بات کر رہا ہوں کہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے کہ خواتین اپنے اوپر توجہ دیں, اور یہ جو ناز نخرے ہیں, یہ ادائیں جو ہیں, یہ ان کے ذریعے اپنے شوہر کی قربت حاصل کریں. یہ قابو کرنا یہ نہیں ہوتا جیسے کہتے ہیں نا ہمارے ہاں وہ پٹیاں پڑھا کے بھیجتے ہیں کہ شوہر کو قابو میں رکھنا. وہ میں سمجھتا ہوں کہ قابو ایک بڑا نیگیٹو کونوٹیشن میں ورڈ ہوتا ہے. اس کو اتنی محبت کرو اس سے, اور اتنی ناز و انداز اپنے اس کو دکھاؤ کہ یہ اسے فرصت ہی نہ ملے کہیں اور جانے کی. ہمارے ہاں جو لوگ غلطی کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں نا. اچھا دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب تھکا ہارا وہ گھر آتا ہے تو آتے ہی اس کے سامنے ایک اتنی بڑی فائل رکھی ہوتی ہے کمپلینٹس کی. وہ ویسے ہی مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے اور آ کے پھر آپ کے مسائل سنے. وہ گھر سکون کے لیے آتا ہے, بچے نے یہ نہیں کیا, فلاں نے میری بات نہیں سنی, اور یہ دیکھو یہ ایسا کرتا ہے, یہ وہ ویسا کرتا ہے, اور پڑوس میں یہ ہو گیا. یعنی سوائے نیگیٹو چیزوں کے کوئی نہیں ہوتی بات شیئر کرنے کے لیے. تمہاری ماں نے یہ کہہ دیا, تمہاری بہن نے یہ کہہ دیا, فلانا یہ ہو گیا. I mean, this disturbs him more. This disturbs him more. اب آپ کہیں گے کہ پھر میں کیا کروں, میرے اندر جو اتنا بھرا ہوا ہے میں کس کے آگے نکالوں. ایک طریقے سے بات کریں. دیکھیں نا, اس طرح بات کرنے سے بگاڑ پیدا ہوگا, آپ کے اس کے رشتے میں تناؤ پیدا ہوگا, اس کے ذہنی سکون میں انتشار پیدا ہوگا. وہ گھر آ کر مینٹلی سکون محسوس نہیں کرے گا. اگر وہ یہی کمپلین سننے گھر آ رہا ہے تو ایسی ہی کمپلینس وہ جاب پر بھی سنتا ہے, بلکہ کم سنتا ہوگا, کم وقت. وہ جتنی کمپلینس سارے دن میں جاب پہ سنتا ہوگا نا, آپ نے اسے 2 منٹ میں اس سے زیادہ کمپلینیں دے دی ہیں. تو میاں گھر آنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ آ کے بیوی کمپلین کا لیپ ٹاپ کھول کے نا کمپلین کی لسٹ اسے بتانا شروع کر دے, آج یہ نہیں ہوا اور تم تو ایسے ہو, تم تو فلانا ہو, پھر اس کو ڈی گریڈ کرنا شروع کر دیا. وہ کہتا ہے کیا بکواس ہے یار, کدھر آ گیا ہوں میں. یہ وہ مودہ اور رحمت جو آپ شوہر سے مانگ رہی ہوتی ہیں, آپ کیا کرتی ہیں اس کے لیے؟ That's a question to you. آپ کیا کر رہی ہیں؟ یہ قابو میں رکھنے کو چھوڑ دیں, قابو میں رکھنے کو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ دیں. صرف اس کی پیٹ کے ذریعے اس کے دل تک جانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, لیکن اپنی ادائیں, اپنا ناز, اپنا حسن, اپنا جمال, اپنا نکھار, یہ اس کے لیے کریں. He deserves it. He is the only one who deserves it, by the way. یہ آپ نے اس کے لیے کرنا, اپنی سہیلیوں کے لیے نہیں. یہ تو آوا ہی بگڑا ہوا ہے. اچھا بندوں کا حال بھی بڑا برا ہے, وہ بھی عجیب و غریب سے حال میں رہتے ہیں چھٹی والے دن گھر میں. الا قلیل من عباد اللہ, تھوڑے بہت لوگ ہیں جن کے حال بہتر ہیں, لیکن جاب پہ جانا ہو تو وہ تیار ہوتے ہیں, ورنہ تو عجیب سے گریسی سے پھر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اپنا روٹین بنائیں, صبح اٹھیں, انسانوں کے حلیے میں آئیں, ٹھیک ہے, انسانوں کے حلیے میں اپنے گھر میں رات تک رہیں. یہ بہت ضروری ہوتا ہے, جو آپ کے آس پاس لوگ پھر رہے ہوتے ہیں نا, ان پر ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے. صاف ستھرے انسان کا اور میلے کچیلے اور بڑے عجیب سے حلیے میں پھرنے والے انسان کا ایک بڑا الگ الگ امپیکٹ ہوتا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے مسجد کے بارے میں بھی یہ کہا ہے نا کہ خذوا زینتکم, اپنی بناؤ, سنگھار سے مراد یہ ہے کہ اپنی زینت کو, اچھے لباس کو, اپنی گڈ پریزنٹیشن کے ساتھ میری مسجد میں آؤ. عند کل مسجد, جب مسجد میں آؤ تو زینت کے ساتھ آؤ, زیب و زینت کے ساتھ آؤ, اپنے بیسٹ پروٹوکول میں آؤ جو تمہاری استطاعت کے مطابق بیسٹ فارم ہے. کیونکہ تعلیم دینی ہے تمہیں کہ امپورٹنس تو ان چیزوں کو, یہ کیجول, بہت زیادہ کیجول, ہر جگہ کیجول نہیں چلتا. تو ایک دوسرے کو امپورٹنس دو گے نا تو آٹومیٹکلی باہر سے امپورٹنس تمہاری ختم ہو جائے گی, کیونکہ تمہیں ٹائم ہی نہیں ہوگا. یہ جو خالی پن ہے نا اپنے اندر کا, اس کو ادھر ادھر ضائع کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم لگاؤ. گھر میں فارغ بیٹھے ہوتے ہیں, ٹی وی پہ چینلز چینج کر رہے ہوتے ہیں, یار بیوی کے ساتھ کوئی کام کر لو مل کے. یہ شوہر بیٹھا ہے,
بیوی آ جائے اس کے ساتھ کوئی کام کر لے, مل کے کوئی گیم کھیل لو, کوئی بورڈ گیم کھیل لو, کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرو جس میں ساری فیملی انوالو ہو جائے, ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو اس طرح. یہ تھوڑی ہوتا ہے صرف وہ, مطلب وہ ماسی تھوڑی ہے بیوی, یا شوہر کوئی بینک تھوڑی ہے کہ بس پیسے آتے رہیں اور بس دیٹس اٹ. اپنے ریلیشن شپ کو امپروو کرو. ایسے تھوڑی ہے کہ تمام باتیں میں آپ سے کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کے ریلیشن شپ کو مضبوط کرنے میں ہیلپ کریں گی. اس ویڈیو کا ٹائٹل آپ کو بڑا عجیب لگ رہا ہوگا, کیونکہ اگر میں اس طرح کا ٹائٹل نہ ڈالوں تو شاید آپ لوگ کھول کے دیکھیں بھی نہ, کیونکہ آپ لوگوں کا تھاٹ پروسیس ایسا چل رہا ہے, اندر دماغ ایسا چل رہا ہے, لوچا چل رہا ہے, اندر کیمیکل امبیلنس ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو کبھی کبھی ٹائٹل ایسے لگانے پڑتے ہیں, ورنہ آپ لوگوں کو اگر بڑے سیدھے سادے سے ٹائٹل دیے جائیں تو آپ لوگ شاید کھول کے دیکھیں بھی نہ. تو مقصد اصلاح ہے, محبت ہے, مودت ہے, نفس کا سدھار ہے, ایک دوسرے کے لیے نکھار ہے. بس یاد رکھو, ایک دن رب کائنات کو جواب دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.